الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سلسلہ جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی کے متعلق ابھی سائل سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان بھائی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون کون سی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ 7 ہے۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 سننا، نمبر 4 دیکھنا، نمبر 5 کلام، نمبر 6 علم، نمبر 7 ارادہ۔ اس کی تفسیر یوں ہے کہ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ سمیع ہے، یعنی ہر پست سے پست، یعنی ہر باریک سے باریک آواز کو سنتا ہے، مگر اس کا جو سننا ہوتا ہے وہ کان سے نہیں۔ وہ بصیر ہے، یعنی ہر باریک سے باریک کو جو خوردبین سے محسوس نہیں ہوتا وہ اسی بھی دیکھتا ہے، مگر اس کا جو دیکھنا ہے وہ آنکھ سے نہیں ہے۔ وہ کلام فرماتا ہے، اس کا کلام زبان سے نہیں، اور اس کا کلام آواز اور الفاظ و حروف سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کا علم ہر شے پر محیط ہے، یعنی ہر چھپی اور حاضر چیز کو جانتا ہے، سب چیز کو کیا ہے؟ جانتا ہے۔ ارادہ و مشیت کی صفات سے متصف ہے، اس کے ارادہ و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے سے تصرف فرماتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ارادہ اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اس کو آپ بہار شریف میں پڑھ سکتے ہیں، جلد 1 میں، اور صفحہ نمبر 6 سے 10 تک اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔